حمد و صلات اللہ خالق کائنات مالک شش جہات حضور انور شفیع امت رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آقا نعمت کے بلند بارگاہ میں ہدیہ عقیدت محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز مکرم حاضرین و سامعین، بفضلہ تعالی تفہیم دین کورس کی جو کلاسز کا آغاز ہم نے کیا تھا، اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھی جو ایک خاص موقع کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، زیارت حرمین شریفین، اور اسی حوالہ سے آپ تمام احباب تشریف فرما ہوئے۔ میں آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور وہ وقت لائے کہ آپ سب اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کا مبارک روزہ دیکھیں اور اپنے قدموں پر چل کے اللہ رب العزت کے وہ پاک گھر بیت اللہ کا آپ سب طواف کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حاضری قبول فرمائے اور بے ادبیاں معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بعدت بار بار جانا نصیب فرمائے۔ چند ایک معروضات چونکہ اسی موقع پہ اسی حوالہ سے آپ کے گوش گزار کروں گا، اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، عمرہ جو ہے وہ سنت ہے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ میں رہتے تھے تو آپ وہاں حج اور عمرہ اور طواف کا سلسلہ تو رہتا تھا۔ ہجرت کے بعد حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک حج کیا اور 2 دفعہ حضور نے عمرہ مستقل عمرہ کیا، 2 عمرہ کے لیے سفر فرمایا۔ پہلا تو سن 6 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے احرام باندھا، اصحاب رسول ساتھ تھے۔ معروف واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سیرت کی کتابوں میں پڑھا سنا ہوا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو آگے رکاوٹ تھی، آگے جانا ممکن نہیں تھا، وہاں معاہدہ ہوا، اور معاہدہ کے بعد حدیبیہ وہ مقام ہے جو آدھا حرم میں شامل ہے اور آدھا حرم میں شامل نہیں ہے، حدود حرم میں۔ تو وہاں پھر معاہدہ ہوا اور روک دیا گیا۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس جگہ پہ قربانیاں کی اور حلق کروایا، اور اس کے بعد حضور نے احرام کھول دیے۔ تمام اصحاب رسول جو تھے ساتھ، انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ حضور پلٹ کے واپس چلے گئے۔ 7 ہجری میں حضور نے پھر دوبارہ سے مستقل عمرہ کے لیے سفر فرمایا، یعنی عمرہ کے ارادے کے لیے۔ تو حضور تشریف فرما ہوئے، اب صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، اور حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ شریف میں تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے خود عمرہ کیا۔ اور جو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت کے بعد حج کیا ہے، حجۃ الوداع بھی جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عمرہ کرنے کی اہمیت کو واضح کیا کہ عمرہ کرنے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج تمتع کی طرح، جس طرح ہمارے لوگ دوست احباب احرام باندھ کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، حضور نبی پاک اور آپ کے ساتھ جو اصحاب گئے تھے حج کرنے کے لیے، ان میں سے بعض اصحاب ایسے تھے کہ جنہوں نے فقط حج کی نیت سے احرام باندھا ہوا تھا، اور بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے عمرہ کی نیت سے باندھا تھا اور جا کے پہلے عمرہ کرنا تھا، عمرہ کے بعد احرام کو کھول دینا تھا، اور دوبارہ نئے سرے سے حج کا احرام باندھ کے حج کرنا تھا۔ تو حضور تشریف فرما ہوئے، حضور نے بھی اسی نیت سے باندھا تھا۔ پہلے آ کے حضور نے عمرہ کیا، تمام اصحاب نے ساتھ عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے احرام کھول دیا اور اصحاب سے کہا کہ احرام کھول دو۔ اب کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو حج کی نیت سے باندھ کے آئے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر اب تمہیں اجازت ہے کہ تم یہاں کھول دو، اور تمہیں اس کے بدلے میں کوئی دم وغیرہ نہیں پڑے گا، لہٰذا اب کھول دیا جائے۔ تو تمام وہ اصحاب کے جنہوں نے ساتھ ارادہ کیا ہوا تھا کہ حج کا فقط، انہوں نے احرام کو کھول دیا اور نئے سرے سے پھر حج کا۔ یہ اس سال ایک خاص حضور کی طرف سے انہیں بینیفٹ تھا کہ حضور شارع علیہ السلام آپ ساتھ ہیں، اور آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ عمرہ کی حیثیت اسلام میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عیاں کی، اور فرمایا کہ احرام کھولو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں مصطفیٰ کریم خود اور اپنے اصحاب سے عمرہ کروا رہا ہوں۔ اور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پھر اس یادگار سفر کی کئی ساری جہات ہیں، کئی ساری ابحاث ہیں اس کے متعلق، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں چند ایک باتیں آپ سے کروں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے جو وہاں حرمین شریفین کی خاص چیزیں بیان کی ہیں، خاص فضائل بیان کیے ہیں، وہ بندہ پڑھے تو پھر بندہ وہی بات وہ جو کسی شاعر نے اپنے لفظوں میں بیان کی تھی، وہ کوئی کہنے لگا کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ تو ان فضائل کو جب بندہ دیکھتا ہے تو پھر ایک بندہ مومن کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو مسلمان ہو اور اس کے دل میں عشق مصطفیٰ اور باذوق ہو، اور باذوق ہونے کے باوجود اس کے دل میں مدینے کی تڑپ نہ ہو، حرم بیت اللہ کو دیکھنے کی تڑپ نہ ہو۔ تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کئی سارے فضائل بیان کیے۔ جب بندہ حرم میں داخل ہوتا ہے تو ایک دعا بھی بیان کی گئی، اللہم ان ھذا حرمک و حرم رسولک فحرم لحمی و دمی و عظمی علی النار۔ یا اللہ یہ تیرا حرم ہے، تیرے رسول کا حرم ہے، تو اس حرم کے صدقے میرے جسم پہ، میرے گوشت پہ، میری ہڈیوں پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے۔ تو حدود حرم میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو گویا وہ امان میں آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی بچھڑا ہوا در بدر دھکے کھاتا ہوا ایک بیٹا جب کئی برس بچھڑنے کے بعد لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیف کے بعد بچھڑا ہوا کسی دوپہر آئے اور ماں کی آغوش میں آ پہنچے تو جس قدر اسے سکون ملتا ہے، کہیں اس سے زیادہ جب بندہ مومن حرم میں داخل ہوتا ہے تو اسے سکون آتا ہے۔ وہ رحمتوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے، وہاں ہر وقت انوار ہی انوار برستے ہیں، ہر وقت اللہ کے فرشتے وہاں اترتے ہیں۔ تو فرمایا وہ رحمت کا جہاں ہے حرم، امن کا جہاں ہے، جہاں پہ آپ کسی پرندے کو کسی چیز کا شکار نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ حرم ہے، یہ اللہ کا حرم ہے۔ تو حرم بیت اللہ میں بندہ جب داخل ہوتا ہے تو اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، تو وہ جا کے وہاں طواف کیا جاتا ہے سب سے پہلے۔ تو طواف کے بھی فضائل باقاعدہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا کہ حج اور عمرہ کیا کرو، اور عمرہ میں باقاعدہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حضور کا فرمان ہے جو ترمذی میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے، فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا کیا کرو، یعنی اس کا ارادہ کیا کرو، کوشش کرتے رہا کرو جب تک توفیق ملے۔ تو فرمایا ایک کے بعد دوسرا کرو۔ جب بندہ دوسرا کرتا ہے تو اللہ پہلے سے لے کے دوسرے تک کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک حضور کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن فرمایا عمرہ کے لیے یا حج کے لیے آتا ہے تو اسے جزا کیا دی جاتی ہے، اجر کیا دیا جاتا ہے؟ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے، تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے، یعنی یہ فقیری، یہ محتاجی، یہ مال و دولت میں کمی اللہ اسے دور کر دیتا ہے اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرما اور اسے ایک تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، دوسرا فرمایا ذنوب جو گناہ ہیں وہ اللہ دور کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب بندہ عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ حج کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں حج کی جزا ہی جنت ہے، اس کے علاوہ اس کی جزا کیا ہو سکتی ہے؟ اور حج مبرور کے اس میں الفاظ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ظاہری سی بات ہے، اب جس طرح کا دور ہے وہاں پہ جا کے ہوٹلز میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور وہ کافی سہولیات اور وہ معاملات ہیں، ان کی رقم بھی لگتی ہے اور ایک بڑی رقم جو ہے وہ ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں تو میری جیب سے پیسے جا رہے ہیں اور میں تنگ دستی آ جائے گی، محتاجی آ جائے گی، نہیں۔ حضور کا فرمان ہے ترمذی، حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو تنگ دست نہیں ہوتا، ایسے ہی حضور ضمانت دے رہے ہیں کہ جو بندہ عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا، فرمایا جب عمرہ کے لیے آؤ تو طواف کرو، زیادہ سے زیادہ طواف۔ اور طواف کے لیے تو حضور نے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ طواف کرنے کے لیے آتا ہے تو فرمایا جس طرح کوئی تالاب ہو پانی کا اور کوئی اس میں غوطہ لگا دے، کوئی تالاب ہو تو اس میں کوئی غوطہ لگا دے۔ حضور فرماتے ہیں وہ مطاف ہے نا جو کعبۃ اللہ آپ تصاویر میں دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے لائیو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جہاں کعبۃ اللہ اس کے ارد گرد جو سفید رنگ کا وہ صحن ہے سارا، وہ مطاف۔ حضور فرماتے ہیں یہ طواف والی ساری جگہ یوں ہے کہ جیسے اللہ کی رحمت کا تالاب ہوتا ہے۔ یہ تشبیہ، یہ مثال حضور دے رہے ہیں، ایگزامپل حضور بنا کے بتا رہے ہیں۔ فرمایا
یہ اللہ کی رحمت کا تالاب ہے، جب کوئی طواف کے لیے آتا ہے گویا وہ اللہ کی رحمت کے تالاب میں غوطے لگا رہا ہے، رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتا ہے اللہ کے حضور برکت کے لیے اور اللہ کے حضور نیک نیت لے کے آتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ سے خارج کرتا ہے۔ 120 روزانہ کعبۃ اللہ میں سے رحمتیں نکلتی ہیں رب کی۔ تو پھر حضور ارشاد فرماتا ہے جو 120 نکلتی ہیں نا ان رحمتوں میں سے، حضور فرماتے ہیں 60 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کا طواف جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ سارا دن جو لوگ طواف کرتے ہیں 60 رحمتیں ان میں سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ اب باقی کتنی رہ گئی ہیں؟ 60 باقی رہ گئی ہیں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں باقی جو لوگ وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 40 باقی کی رحمتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ 100 کا فگر پورا ہو گیا تو باقی رہ گئی 20۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں باقی جو بندہ وہاں بیٹھ کے فقط کعبے کو دیکھتا رہتا ہے اللہ اسے 20 نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو فقط کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، وہاں پہ بیٹھ کے دیکھتے رہنا، طواف کرتے رہنا۔ اور وہ کیا ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں اللہ کے کئی نبیوں نے طواف کیا اور حضور نبی پاک نے طواف کیا، وہ خاص جگہ ہے۔ اور حتیٰ کہ بعض اقوال تو وہاں پہ انبیاء کی قبور کے موجود ہونے کے بھی ہیں۔ تو خیر کعبۃ اللہ کا طواف ایسا ہے کہ جب تک بندہ کرتا رہتا ہے رب کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ پھر طواف شروع کہاں سے کیا جاتا ہے؟ حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے۔ جہاں حجر اسود ہے نا اس کی سید میں جا کے برابر انہوں نے اوپر سبز رنگ کی لائٹ لگائی ہے کہ یہاں سے شروع کریں، تو وہاں پہ جا کے شروع کیا جاتا ہے۔ اب حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جنتی پتھر کا نام ہے، اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے چوما اور ارشاد فرمایا کہ اسے چوما کرو، یہ جنت کا پتھر ہے۔ یہ سفید تھا جب آیا، لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے۔ فرمایا جب بندہ اس کا بوسہ لیتا ہے تو یہ سارے گناہ بندے کے چوس لیتا ہے، اس بندے کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود اپنے مبارک لب لگا کے بھی اسے چوما ہے، اور دوسرا حضور نے پھر ارشاد فرمایا جو چوم نہیں سکتا کسی وجہ سے تو فرمایا پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ حجر اسود سے لگا کے اس چیز کو چوم لے۔ تو یہ حضور سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ حضور گزر رہے تھے، حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی، سوٹی تھی، کوئی سٹرک تھی، تو حضور نے وہ لگائی حجر اسود کو اور اس کو چوم لیا۔ اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کوئی چیز لگا کے چوم نہیں سکتے، ڈائریکٹ نہیں چوم سکتے، دور ہیں جیسے آج کل رش وغیرہ ہوتا ہے وہاں، تو پھر اب کیا ہے دور کھڑے ہو کے استلام کرے، اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لو، اللہ اسی کے قائم مقام اجر عطا فرمائے گا، چونکہ یہ اسی کے قائم مقام ہے، اللہ برابر اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا جو بندہ اس کو چومتا ہے، اب حضور کا ایک فرمان سنیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس پتھر کو اللہ ایک بڑے سے پہاڑ شکل میں بنا دے گا، اور اسے اللہ آنکھ بھی عطا کر دے گا، اور فرمایا اللہ اسے زبان بھی عطا کر دے گا، اور یہ میدان محشر میں آ جائے گا۔ فرمایا یہ حجر اسود وہاں کھڑا ہوگا اور آ کے کہے گا یا اللہ فلاں بندے نے مجھے چوما تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تجھ پر ایمان لاتے ہوئے زندہ رہا اور تجھ پر ایمان لاتے ہوئے دنیا سے گیا، لوگوں کے ایمان کی گواہیاں دے گا، اور کہے گا، فرمایا حضور نے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کعبۃ اللہ کل قیامت کے دن اپنے گرد چکر لگانے والوں کی کعبۃ اللہ سفارش کر کے اللہ کے حضور شفاعت کروا لے گا، حجر اسود شفاعت کرے گا اپنے چومنے والوں کی، اشارہ کرنے والوں کی۔ اب یہاں اگر ذوق ہو تو میں ایک عشق کا جملہ کہہ لوں، یہ حجر اسود ہے، یہ جنتی پتھر ہے جو آسمانوں سے جنت سے اتارا گیا تھا، آج کعبۃ اللہ کے ایک نکر میں لگا ہوا ہے، دور کھڑے تمام مسالک مذاہب کے لوگ کھڑے، وہ مسالک کے لوگ دور سے اشارہ کرتے ہیں، یوں چوم لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث ہے اور حدیث سے ثابت ہے، دور کھڑے ہو کے ایک پتھر کو اشارہ کریں، چوم لیں تو کیا ہوگا؟ کیا قیامت کے دن وہ پتھر پہچانے گا، سفارش کرے گا، جنت لے کے دے گا۔ اگر دور کھڑے کسی پتھر کو اشارہ کر کے بندہ اپنا ہاتھ چومے تو وہ سفارش کرتا ہے، تو جو نام محمد پہ درود پڑے اور انگوٹھوں کو چومے وہ نہیں حضور پہچانتے ہوں گے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ تو یہ رب کی طرف سے عطا ہے جو جنت کے پتھروں کو، سنگریزوں کو اتنا عطا کرتا ہے، تو جس کے نقش پا کے اوپر سے گزرنے والا معراج کی رات، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں بچا جو ان کے طلبوں کا دھوون، یعنی جو حضور جب معراج پہ جانے لگے تو حضور کو جو غسل کروایا گیا
اس میں سے جو پانی بچا حضور کو، وہ جو غسل کروایا تھا اس کا پانی کہاں کیا گیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سارا پانی لیا گیا اور اس کے ساتھ رب کی جنت میں رنگ و روغن کر دیا گیا۔ جن کے قدموں کے دھون کے ساتھ جنت سجتی ہے اور اس جنت کا پتھر اپنے چومنے اور اشارہ کرنے والوں کو پہچانتا ہے، درود پڑھنے والوں کو حضور بھی تو پہچانتے ہوں گے نا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ آ کے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، یہ حجر اسود پہچانے گا اور کل بروز محشر شفاعت بھی کرے گا، پہچان کے ایمان کی گواہی بھی دے گا۔ تو یہ حجر اسود کی، اور اسی طرح اس سے پیچھے والا جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ رکن یمانی، اس کی طرف بھی حضور نے اسی طرح اشارہ فرمایا وہ بھی ایمان کی گواہی دے گا، اور ہو سکے تو اسے چومو، اسے چھو لو، اسے چھونے سے چومنے سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، رحمتوں کا سایہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پھر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیگر فرامین بھی کئی سارے موجود ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کی وجہ سے چند ایک ذکر کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ آپ نے طواف کرنا ہے، وہاں سے حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، 7 چکر مکمل کرنے ہیں، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اسی حجر اسود کے ساتھ بالکل مقام ابراہیم ہے، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ علیہ السلام آپ کے قدمین شریفین کے نشان والا وہ پتھر ہے مقام ابراہیم، اس کے پاس کھڑے ہو کے اگر جگہ نہ ہو تو پھر پیچھے کھڑے ہو جائیں، چونکہ آج کل جس طرح رش ہوتا ہے آگے نہیں شروع کرنی چاہیے، چونکہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ دیوانے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ حکم ہے اور یہیں سے نہیں، باقی کہیں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، جا کے نوافل کی ادائیگی کہیں بھی جا کے کر سکتے ہیں، طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، تو پیچھے جا کے کہیں بھی وہاں آپ اس کی سید میں جا کے آپ 2 نفل ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک حجر اسود کے بارے میں بہت خوبصورت بیان ہے، ترمذی میں موجود ہے، متن نہیں پڑھ رہا، وقت نہیں ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ جو حجر اسود ہے نا، یہ اللہ نے زمین پر گویا ایسے ہے جیسے اپنا دایاں ہاتھ رکھا ہوا ہے، جو بندہ اس حجر اسود کو چومتا ہے وہ ایسے اپنے رب کا دایاں ہاتھ چوم رہا ہے، یہ حضور ارشاد فرماتا ہے۔ پھر دوسری روایت یہ ہے، فرمایا کہ اس حجر اسود اور یہ جو ہے نا دروازہ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے، ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، فرمایا اس جگہ پہ اپنا سینہ ساتھ لگا کے یا خود ساتھ لگ کے اس کو پکڑ کے فرما رویا کرو، حضور نے فرمایا اسے پکڑ کے رویا کرو، وہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں نے آزمایا ہوا ہے کہ میں نے وہاں پہ جو دعائیں کی میری قبول ہوئی ہیں۔ آپ سے آپ کے شاگرد نے یہ روایت بیان کی ہے، اس نے یہ بھی بتایا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا اور میرے استاد عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ میں نے جو کی قبول ہوئی، تو وہ شاگرد کہنے لگا یہ میرا بھی تجربہ ہے، میں نے بھی آزمایا ہے، وہاں پہ جو دعائیں میں نے کی ہیں میری بھی قبول ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ سند جتنی چلتی آتی ہے، تمام لوگ وہ جو وہاں پہ گئے جنہوں نے جا کے چوما ان سب نے یہی بیان کیا، ہمارا تجربہ ہے وہاں پہ کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں۔ اور میں بھی آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بحمداللہ میں نے بھی جو دعائیں کی ہیں اللہ نے قبول کی ہیں وہاں پہ، تو وہ ایک خاص جگہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث پاک، میں وہاں پہ گیا، مستحضر نہیں تھی میرے وہ حدیث پاک، تو خیر وہ چلتے چلتے وہ اپنے معاملات میں جب بندہ جاتا ہے تو ایک سفر طویل، اس کے بعد وہ جاتے ہی شروع کر دینا ہوتا ہے، تو کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جاتے ہی پہلے کعبۃ اللہ کو دیکھ کے دعائیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن آپ تجربے کی بات ہے، جتنے لوگ گئے انہیں جا کے پوچھیں کیا یاد رہتی ہیں ساری؟ جاتے ہی پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے تو بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا دعا کرنی تھی، وہ رب کی ایسی رحمتوں میں آتا ہے کہ ایسی تجلیات برس رہی ہوتی ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا مانگنا تھا کیا نہیں مانگنا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے، اگر مانگتا تو چند ایک دعائیں مانگ سکتا، اب بھلا کے رب اسے اپنی مرضی سے عطا کرتا جاتا۔ تو وہاں پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اب یہ کرنے کے بعد ان دونوں کے درمیان آ کے لپٹ جانا، اور اس کے بارے میں بھی جب چلتے چلتے وہاں پہنچا تو عجیب کیفیت خود بخود ہو جاتی ہے بندے کی، جب بندہ وہاں پہنچتا ہے نا تو اس کے دیوار کے ساتھ جاتا ہے، دروازہ رحمت کے سامنے جاتا ہے تو بندے کو رونا خود بخود آ جاتا ہے، استغفار زبان پر خود بخود جاری ہو جاتا ہے، عجیب کیفیت بن جاتی ہے۔ تو جب میں گیا تو عجیب کیفیت بن گئی، پھر وہ استحضار بعد میں وہ اس حدیث پاک کا وہ ایسے
رب کے گلے لگ رہا ہے. یہ کیسی خاص کیفیت ہے. اللہ اکبر. تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ساری احادیث ان کی بیان کی اور حضور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے بتایا فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 2 نفل پڑھو, دعائیں کرو, دعائیں کرنے کے بعد پھر واپس پلٹو اور چلتے ہوئے جاؤ, جا کے آب زمزم پیو, اس کنویں کا پانی کہ جو الشفا شریف میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ آپ نے لکھا, فرمایا کہ جب حضور کا مبارک سینہ چاک کیا گیا نا معراج کی رات, تو حضور فرماتے ہیں میرے دل کو نکالا گیا, میرے سامنے دھویا گیا آب زمزم سے, دل نکلا میری آنکھوں کے سامنے دھویا جا رہا ہے. اب دھونے کے بعد حضور نے فرمایا بعد میں دوبارہ رکھا گیا تو میرے دل کا جو دھون تھا, بچا ہوا پانی تھا, فرمایا وہ آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا. تو وہ آب زمزم کا وہ جو ہے آب زمزم, فرمایا اس آب زمزم کو پیو اور اپنے سر پہ ڈالو اور اپنے چہرے پہ لگاؤ اور اسے پیو. حضور فرماتے ہیں جو بندہ پیتا ہے, جو خواہش کرتا ہے, اللہ اس کی خواہشات کو قبول فرما لیتا. امام سیوطی کے متعلق آتے ہیں اور بہت بڑے بڑے محدثین ہمارے اور فقہا فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ وہاں پہ آب زمزم جب پیا تو پھر ہم نے یہ دعا کی اللہ مجھے اتنا بڑا فقیہ بنا دے. کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی. بہت سارے لوگوں کا مشاہدہ, فرمایا یہ آب زمزم لوگوں کی تکالیف کو دور کرتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے, جسم کو ہلکا کر دیتا ہے, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو اس طرح پھر واپس آپ نے جا کے وہاں پہ اللہ آپ سب کو لے جائے. یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ماتحت الاسباب بنایا نا, یہ اسباب کے تحت ہے یہ دنیا. تو ارادہ بندے کا تو ہونی چاہیے ہر وقت, تڑپ تو ہونی چاہیے ہر وقت ہونی چاہیے. اور حضور نے خود جب ارشاد فرما دیا کہ عمرہ کے بعد پھر عمرہ کرو, تڑپ لیے رکھو, تو اسباب بھی ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور چھوڑ دینی چاہیے اس کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے, اور ساتھ وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں عمرہ کروں گا, میرا پیسہ کام نہیں ہوگا, برکت والا ہوگا. یہ مولوی صاحب کی بات نہیں ہے, یہ سرکار مدینہ کی بات ہے. حضور فرماتے ہیں بندہ تنگ دست نہیں ہوتا, جتنا لگاتا ہے اللہ کہیں گنا زیادہ عطا فرماتا ہے. تو فرمایا اس کے بعد پھر جاؤ صفا مروہ پہ, صفا مروہ پہ دوڑنا ہے, 7 چکر لگانے. تو وہ ایک سائیڈ کا 1 چکر گنا جاتا ہے, ایک سائیڈ پہ جانا ہے تو 1 چکر ہو جانا ہے, واپس آنا ہے تو دوسرا ہو جانا ہے, ایسے کر کے وہاں پہ 7 چکر لگانے. تو یہ کس کے, حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کی یاد میں وہاں پہ چکر لگانے. یہ 2 خاص اللہ کے بندوں کے کام ایسے کیے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کو اتنے پسند آئے, اتنے پسند آئے کہ آج تک اللہ نے وہ سنت زندہ رکھی ہوئی ہے. وہاں پہ موجود 2 کام, وہ کون کون سا؟ پہلا تو سیدہ ہاجرہ کا کہ انہوں نے وہاں پہ حضرت سیدنا اسماعیل کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں صفا پہ چڑھتی ہیں, پھر دوڑ کے مروہ پہ جاتی ہیں, پھر اتر کے صفا پہ جاتی. اس اخلاص کے ساتھ گئیں کہ رب کو ادا پسند آ گئی. فرمایا قیامت تک ہو گئی تمہارا حج عمرہ تب جب یہ کرو گے. تو یہ میری بندی کی ادا کو اپنا لو. آج تک ہم بھاگتے پھرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں عورتوں کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں پہ عورتوں کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے, مردوں نے بھاگنا ہوتا ہے, وہاں پہ دوڑنا ہوتا ہے, درمیان میں وہ سبز لائٹیں ہوتی ہیں ان کے نیچے دوڑنا ہوتا ہے, مرد دوڑتے ہیں. سنت ایک عورت کی ہے, دوڑنا مردوں کو پڑتا ہے. تو یہاں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے کے احکامات بتاتے ہوئے بتاؤ میری ماں بہن, آج بازاروں میں دوڑنا یا کھیلوں کے میدانوں میں دوڑنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. جہاں عورت کی سنت تھی وہاں تمہیں دوڑنے سے منع کر دیا گیا, وہاں منع کیا گیا. اتنا پردے کا اہتمام جب تیرا کیا جا رہا ہے تو کسی دنیاوی مقصد کے لیے دوڑتی پھرے. یہ تجھے اتنا تقدس دیا گیا, اگرچہ عورت کی سنت ہے لیکن تیرا اعزاز یہ ہے, تیرا پردہ یہ ہے, تیری عظمت یہ ہے کہ تو آرام سے چلتی جا. مرد دوڑ لگائیں, رب کی بندی کی سنت پہ عمل ہوتا رہے گا, اور ان کی سنت پہ بھی اور حضور کی سنت پہ بھی. اب کیا ہی لطف ہے جب خیال بندے کو آتا ہے کہ میں اس جگہ پہ چل رہا ہوں جہاں ہمارے حبیب چلتے رہے ہیں, جہاں صدیق چلتے رہے ہیں, جہاں فاروق چلتے رہے ہیں, جہاں عثمان چلتے رہے ہیں, جہاں علی المرتضیٰ چلتے رہے ہیں, جہاں اللہ کے نبی, اللہ اکبر, وہ خاص جگہ وہاں پہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں صفا مروہ کے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جیسے 70 غلام آزاد کرنا ہے, فرمایا اتنا ثواب اللہ تعالیٰ صفا مروہ پہ دوڑنے والوں کو عطا کرتا ہے. 70 غلام. تو آپ کو پتہ ہے غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب. حضور فرماتے ہیں جب اس کا ہاتھ آزاد ہوتا ہے تو بندے کا ہاتھ اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. جب اس کے ٹانگیں آزاد ہوتی ہیں تو ٹانگیں اللہ گناہوں سے. جب پورا بدن آزاد ہوتا ہے کسی غلام کا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پورے بدن پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور پورے بدن کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو ایک غلام آزاد کرنے سے اگر بندہ مکمل پاک ہو جاتا ہے تو 70 جو کرے
تو فرمایا جو صفا مروہ پہ دوڑتا ہے اللہ اسے 70 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا فرما دیتا. تو وہاں پہ 70 جو ہے وہ غلاموں کا اجر ملتا ہے. وہاں پہ دوڑ لگانی ہے, اس کے بعد پھر حلق کروانا ہے, سر کے بال منڈوانے ہوتے ہیں, یا جو قصر ہے یعنی چوتھائی سر میں سے نا ایک ایک پورا بال اتارنے ہوتے ہیں, چوتھائی سر کے. اگر وہ بندہ ٹنڈ جس کو کہتے ہیں ہم حلق نہ کروائے تو اتنے چوتھائی سر کے اس نے بال کم از کم اس کا کرانا ایک ایک پورا ضروری ہے. تو یہ حلق یا قصر جو بھی اس کے بعد بندہ کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ احرام کھول دیتا ہے. تو ایک تو یہ ادا تھی کہ صفا مروہ پر دوڑنا. دوسری ادا کون سی ہے؟ جب حضور گئے نا عمرہ کرنے کے لیے 7 ہجری, تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کا لشکر داخل ہوا تھا. اہل مکہ میں سے آدھے لوگ تو یہ تھے کہ وہ کہتے تھے ہمیں انہیں دیکھنا ہی نہیں گوارا, مسلمانوں کو یہ ہمارے دشمن ہے, چلو تم نے معاہدہ کر دیا آگے. اور وہ کہنے لگے کہ ہم دیکھیں گے نہیں, ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یعنی جب تک یہ مکے میں رہیں گے ہم ان کی نفرت میں مکے میں نہیں ٹھہریں گے, ہم باہر رہیں. حضرت خالد بن ولید بھی انہی میں سے تھے, یہ قبل اسلام بات ہے. اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو آدھے مکے والے چھوڑ کے چلے گئے, مسلمان آئے ہم مکے میں نہیں رہیں گے. آدھے موجود تھے, وہ ایک گھر کے کنارے میں ایک پہاڑی کے قریب بالکل گھر تھا, وہ وہاں اوپر چڑھ کے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان آئے ہیں. تو آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے, ایک دوسرے کو کہتے کہ یثرب میں, مدینہ الرسول کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یثرب میں چونکہ معروف ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے, اور وہاں کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہے, تو مسلمان کمزور ہو کے آئے ہیں. تو وہ جو اوپر بیٹھے آدھے کفار دیکھ رہے تھے نا, اور کہہ رہے تھے کہ یہ کمزور ہو کے آئے ہیں. تو حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا, فرمایا انہیں بتا دو ایک دفعہ ایسے چل کے کہ ہم یثرب سے نہیں آئے, تھا یثرب, جب سے ہم گئے ہیں وہ مدینہ الرسول بن گیا ہے, وہ طیبہ بن گیا ہے, وہ طابہ بن گیا ہے, اس کے کئی نام ہیں, وہ شفاؤں کا شہر بن گیا ہے. وہ جس شہر میں لوگ بیماری سے ڈرتے جاتے نہیں تھے, اب فرمایا اس شہر کی شان یہ ہو گئی ہے کہ جو بندہ وہاں جاتا ہے, حضور فرماتے ہیں اگر بیمار ہو گیا میرے شہر میں آ کے میرے شہر کی خاک تو اٹھا کے کھا لو, اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا. تو حضور کے قدمین سے لگنے والی خاک جس شہر کی شفا والی بن گئی, اور حضور خود دعائیں کرتے تھے اللہ اس شہر میں برکتیں عطا کر دے, اور اس شہر میں بیمار ہونے والوں کے گناہوں کو مٹا دے وہ شہر. تو حضور نے فرمایا یہ اوپر بیٹھے دشمن دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کیا بنے ہوئے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ اپنے کندھوں سے آدھا آدھا یہ احرام جو ہے نا وہ ہٹا لو. تو پورے کندھوں پہ احرام تھا, تو آدھا ہٹا کے نیچے سے ایسے کیا گیا, ایک کندھے کو ننگا کر لیا گیا, اور فرمایا ایسے اب چلو جیسے پہلوان چلتے ہیں, ایسے چلو جیسے پہلوان چلتے ہیں, تاکہ انہیں پتہ چلے محمد عربی کے غلام کمزور نہیں ہیں, اللہ نے انہیں بدنی بھی قوت عطا کی ہے, ایمان کی قوت بھی عطا کی ہے. تو یہ اللہ اکبر صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ اچھا یا علی. تو یہ ایک خاص کیفیت تھی, اسے اللہ نے اصحاب کی اس خاص کیفیت کو اللہ نے اس قدر قبول کیا کہ آج تک جو بھی حج عمرے کے لیے جاتا ہے اسی کیفیت میں. اب تو نہیں کافر اوپر چڑھ کے دیکھ رہے, لیکن یہ رب کے پیاروں کی ادا ہے. اب بھی وہاں پہلوانوں کی طرح مردوں کو پہلے چکر جو ہے وہ رمل دوڑنا پڑتا ہے, اور ایسے ہی اپنے کندھے سے چادر کو نیچے کر کے چلنا ہے, پہلوانوں کی طرح چکر لگانے, جس طرح اکڑ اکڑ کے. عام حالات میں اکڑ کے چلنے والا بندہ رب کو پسند نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ایسا پسند آیا کہ رب فرماتا ہے اب قیامت تک اکڑ کے چلو, مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت پہ بھی عمل ہوگا, رب بھی راضی ہوتا رہے گا. تو یہ ایک عمرہ کا طریقہ کار تھا. اور میں آپ کو کہوں گا کہ اپنے دل میں سچی خواہش پیدا کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں لازمی رب کا گھر دیکھیں گے, حضور کا خوبصورت روزہ دیکھیں گے. اب میں روزہ تو رسول کی مدینہ شریف کی کیا بات آپ کو بتاؤں, مدینہ کی تو کیا ہی بات ہے, مدینہ تو پھر مدینہ ہے نا یار. وہ شاخ دیکھیں کہ عجیب کیفیت ہے, وہ خاص کیفیت میں جب حرم مکہ میں بھی ہوتے ہیں تو تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کب جائیں گے محبوب کے پاس, کب جائیں گے حضور کے پاس. میں اپنی 2 کیفیات کا اظہار آپ کے سامنے کرتا ہوں ایک ایک جملے میں. جب بندہ شہر مدینہ میں داخل ہوتا ہے نا, مدینہ الرسول میں داخل ہوتا ہے, ایک تو اسے ایسے سکون ملتا ہے کہ جیسے اپنے ماں کی آغوش میں آ گیا ہو, جیسے اپنے کسی قریبی چاہنے اور شفقت والے کی آغوش میں آ گیا ہو, کلائی میں آ گیا ہو. تو جب جا کے پہلی نظر حضور کے روضہ پاک پہ پڑتی ہے نا, تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے حبیب کی زیارت کر لی ہے. تو حضور فرماتے ہیں من زار قبری
فقط زارانی، فرمایا جس نے آ کے میری قبر کی زیارت کی، میرے روزہ کی زیارت کی، میری مرکز پر انوار کی زیارت کی، حضور فرماتے ہیں جو اسے دیکھے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا ہے۔ تو جہاں کہ بندہ جب روزہ پاک کو دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو دیکھ لیا ہے۔ اور جتنی دیر بندہ مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا ہے، باذوق بندہ، اسے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں حضور کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، اپنے حبیب کی آغوش میں بیٹھا ہوا ہوں، حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ خاص کیفیات ہیں۔ کبھی وقت ہوا تو میں ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا کسی موقع پہ کہ یہ کعبۃ اللہ کب بنا، کیسے بنا، کہاں سے، پھر کیا تاریخ ہے اس کی، اور اسی طرح مدینہ پاک کی ساری تاریخ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، مجھے بھی حاضری نصیب فرمائے۔ چند کمزوریاں بھی ہماری وہاں پہ، چند نہیں کافی ساری ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی تو کوشش کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے۔ آج سے ارادہ کر لیا نا آپ سب، ارادہ کیا ہے، اور ماتحت الاسباب ہے یہ دنیا، اسباب بھی ساتھ ساتھ کچھ جوڑتے رہنا چاہیے، اور جوڑ کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے پیسے جوڑے ہیں پیسوں سے جاؤں گا، نہیں، جائیں گے رب کی مرضی سے، جائیں گے حضور کے بلاوے سے، ورنہ کروڑوں اور اربوں پتیاں نہیں، بلاوا آتا رہتے ہیں ادھر، ہیں جی، تو بلائے جاتے۔ اور میں نے ایسے فقیر، یقین جانیے ایسے علاقے کے لوگ مجھے پاکستان میں سب سے زیادہ نظر آئے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں 2 ٹائم کا کھانا کہاں سے کھاتے، وہ بکر سے آگے کا ایریا جہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، سب سے زیادہ ہمارے پاکستان کے وہاں کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، بیچاروں کے کپڑے پھٹے پرانے، لیکن بلانے پہ آئیں تو وہ جس کو مرضی بلا لے۔ تو چھوڑنی انہیں پہ ہے، عشق صادق رکھنا اور طلب کرنی ہے۔ دوسرا یہ کام کیجئے گا جب جائیں نا، ایک تو سیکھ کے جائیے گا، ورنہ کسی علم والے کے ساتھ جائیے گا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے ایسے، بالخصوص ہمارے پاکستان کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہاں پہ جاتے ہیں، انہیں بالکل کسی معاملے کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا بیچارے، تو وہ الٹا ثواب کے بجائے گناہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں۔ اور ایک ہمارا تو کلچر بھی پاکستانیوں کا بن گیا، یہ ہمارا پاکستانیوں کا ہی ہے، ورنہ دوسرے ممالک کے لوگوں کا اور ہی کلچر ہے۔ ہمارا کلچر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بالکل ہی بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور چلنے سے رہ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہون جی بابے رانو پیجو عمرت ہے، ہون رہ گئے نا، ہون بھیج۔ جب بندہ خود چل پھر سکتا ہو نا اپنی ٹانگوں پہ، تب بھیجنا چاہیے اسے۔ جوانی کے عالم میں جائیں، کیونکہ مشقت ہے وہاں پہ، چلنے کا کام ہے، تو کوشش کریں۔ بوڑھوں کو بھی بار بار بھیجنا چاہیے، لیکن جوانی میں اپنی طاقت میں اور چلنے پھرنے کی جب آپ میں سخت طاقت ہو پھر ضرور جائیں، اور اس میں جا کے خود جب چلیں گے تو ایک ایک قدم پہ حضور فرماتے ہیں کہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا جاتا ہے۔ جب حلق کرتے ہیں فرمایا ایک ایک بال گرتا ہے ادھر اللہ ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور ایک ایک نیکی اللہ نامہ اعمال میں لکھتا جاتا ہے۔ اب ہزاروں بال ہیں آپ کے سر کے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے جب جانا ہے، یا تو کسی گائیڈ کرنے والے ایسے عالم یا پڑھے لکھے بندے کے ساتھ جانا ہے جو آپ کو سارا طریقہ کار، یا خود مکمل سیکھ کے جانا ہے کہ جو آپ وہاں کے آداب۔ دوستوں جاؤ، اور میں بھی اللہ سے بار بار وہاں پہ آتے ہوئے جاتے ہوئے بار بار معافیاں یہی مانگی ہیں کہ یا اللہ یہ پاک زمین ہے، یہاں کے آداب تو قرآن میں سکھاتا ہے، ہم بے ادب لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، لا علم ہیں، مولا اگر بے ادبی ہو گئی ہے تو اپنا فضل کرتے ہوئے معاف فرما دیں، اور ہم وہاں کے آداب کو تو بجا نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ آپ بھی جائیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس میں طاقت ہو وہ میرے مدینے میں آ کر مرے، جو مدینہ میں فوت ہوں گے، فرمایا یہاں میری بقیع میں جو دفن ہوں گے، مدینہ پاک میں آ کے جو موت کو آغوش ملیں گے، حضور فرمایا قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم یہی دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے موت شہادت کی دے اور شہر مدینہ عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدفن جو ہے وہ مدینہ پاک عطا کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دیگر جو ہے وہ جتنے دوست آپ تشریف فرمائے ہوئے، میں بار دیگر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔